الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کی غمگسار محبوب کردگار نائب پروردگار سید الابرار و اخیار حضور جناب پاک احمد مجتبی محمد عربی اللہم فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر با آواز بلند درود پاک کی لالیاں نثار کرو پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد جد الحسن والحسین مالک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ماہ رمضان کا آج آخری الوداعی جمعہ. اسے الوداعی جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ماہ رمضان کا جب آخری جمعہ ہوتا ہے تو ماہ رمضان جو مہمان بن کر اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے بندوں کی طرف آیا تھا، اب اسے ودا کیا جاتا ہے. اور ودا کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں. کوئی ودا کرتا ہے رو رو کر اس انداز سے کہ ہائے اللہ، میری زندگی میں مجھے جو نے یہ رمضان نصیب فرمایا تھا تو پتہ نہیں آتا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں. اللہ، اس سے مجھے اس مابرکت مہینے میں مجھ سے پرہیزگاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اللہ، میں نے روزے چھوڑے ہیں، ان دنوں کو غفلت میں گزارا ہے. اس ماہ رمضان کو اے اللہ ہم نے سونے میں گزارا ہے. اے اللہ، ہم نے اس ماہ رمضان کو بس راتوں کی محفلوں تک محدود رکھ کر رات کی محفلوں میں گزارا ہے. کسی کسی کو، سب کی بات نہیں کرتا، کسی کسی کو ایسا افسوس آخر میں بھی نصیب ہو جاتا ہے. باقی تو اللہ ماشاءاللہ مسلمانوں کی پوزیشن، سچویشن، حالات، نظریہ تو یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آنے سے قبل مارکیٹ میں اور خریدی میں جو لگتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ واہ، پکا اور سچا مسلمان عید کا حقدار یہی ہے. بیچارہ تراویح میں اور مسجد میں تو نہیں گھستا ہے، لیکن عید کی خریدی میں چشمہ، ٹوپی، کپڑا، جوتا، گھڑی، کوئی اینگل کی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو جسم میں پہنی جاتی ہے اور وہ باقی رکھے. کیوں؟ ارے ہماری عید ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. ارے نادان، بے شرم اور بے حیا، عید تیری نہیں، یہ عید ان لوگوں کے لیے ہے کہ جس نے پورا رمضان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مالک کو منانے کے لیے، اس وحدہ لا شریک کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھوک اور پیاس کی شدت میں اس کے لیے روزے رہ کر، بھوکا رہ کر اس رمضان کو گزارا. اور اس رمضان کی رات اور دن کو تیری طرح محلے کے آٹو پر بیٹھنے میں نہیں، موبائلوں میں ڈرامے دیکھنے میں نہیں، لوگوں کی گلا چگلی کرنے میں نہیں، بازاروں میں گھومنے یا رات کے عالم میں اسپیشل چائے پینے میں نہیں، دین میں سونے میں نہیں، بلکہ کچھ وقفہ آرام کرنے کے بعد، اپنی ضرورت کو ختم کرنے کے بعد اس رب کی رضا کے لیے رکوع، سجود اور قرآن کی تلاوت میں گزارا ہے. ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کا انعام عطا فرمایا. لیکن یہاں عید تو زبردست خوشی اس کو ہوتی ہے جو نہ 30 تراویح میں گھستا ہے، نہ روزے سے کچھ لینا دینا ہوتا ہے، اور ٹھاٹ تو اس کے بعد کافی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور الوداع کی جمعہ میں الوداع کرنے والے اس طرح رو رو کر بھی کرتے کہ ہائے اللہ،
ابھی یہ رمضان میری زندگی میں نصیب ہو گیا نہیں، ان کی راتوں کو میں نے سونے میں گزارا، اللہ تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اور ایسے ایسے لوگ پرہیزگار اپنی خاک ساری کو اس الوداع میں ماہ رمضان کی اس آخری جمعہ میں رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں کہ جن کی راتوں کا کئی حصہ رکوع اور سجود میں گزرتا ہے، دن بھر رب کی عبادت میں بھی رہتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور پھر آخر میں جب الوداع ہوتا ہے رمضان تو رو کر عرض کرتے ہیں مالک ہم نے بھی یہ رمضان کو غفلت میں گزارا ہے، آتے سال نصیب ہوگا یا نہ ہوگا، اے مالک اس رمضان میں ہم سے جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہوئی ہے اسے تو قبول فرما دے۔ اسے اس ماہ رمضان کے جانے کا غم ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ 11 مہینے کی مصروفیات کے بعد اس ماہ رمضان میں خصوصی ساری مصروفیت کو، سارے کام کاج کو، سارے وقت کو سائڈ میں رکھ کر وہ صرف اور صرف اس کام میں لگا ہوتا ہے کہ بس مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اسے جب رمضان جاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ ہاں اب جو تلاوت قرآن کا مزہ تھا میں نہیں لے پاؤں گا، رکوع اور سجود کا جو مزہ تھا اب میں نہیں لے پاؤں گا، اگر لے بھی لیتا تو لیکن اس کو یہ سکون میسر نہیں ہوتا، کیونکہ ماہ رمضان میں اللہ رب العزت نے وہ برکتیں رکھی ہے نا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ ماہ رمضان میں کوئی ایک نیکی کرے تو میں اسے 70 نیکی کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، تو وہ اس افسوس میں ہوتا ہے کہ اب وہ نیکیاں میں اتنی تو نہیں مل سکتی، لیکن یہاں ہٹا کٹا مشٹنڈا جو روزے بھی رکھ سکتا ہے، تراویح بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کبھی مسجد کی طرف نہیں لے جاتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، اور عید کی تیاری تو اس کے بعد کی۔ اپنے تو کیا ہے کہ لوگوں کے درمیان رہتے تو ماحول جانتے رہتے، پتہ چلتا ہے ہاں یہ مسلمان اتنا جاہل ہو گیا۔ افسوس کی بات کہ ماہ رمضان ہو، آخری جمعہ ہو، ہماری مسجدیں پھر بھی خالی نظر آئیں۔ کیوں؟ کہا حضرت دھندے میں تھوڑی آج بھیڑ تھی تو اس کے حساب سے نکل رہا تھا لیکن چھوٹ گئی جمعہ۔ میں کہوں گا کہ ماہ رمضان کو جس طرح رحمت عطا فرمائی ہے نا، اس طرح ماہ رمضان جب مہمان ہے کہ مہمان لوٹتا ہے پھر لوٹ کر چلا جاتا ہے تو پورے مہینے کا جائزہ، کیونکہ ہمارا مہمان جو آتا ہے نا وہ لوٹ کر واپس وہیں جاتا ہے جہاں سے آیا ہوتا ہے۔ ماہ رمضان اللہ کی طرف سے مہمان بن کر بندوں کے لیے رحمت بن کر آتا ہے، اور جیسے ہی اس کے ایام ختم ہوتے ہیں یہ لوٹ کر اپنے رب کی طرف جاتا ہے، اور پھر رب کی طرف جانے کے بعد اللہ ماشاءاللہ ہمارے آپ کے اعمال، اس مہمان کا ہم نے کیا استقبال کیا، وہ ساری پیشن گوئی، وہ سارے اعمال، وہ ساری باتیں رب کی بارگاہ میں کرتا ہے، مالک تیرے فلاں بندے نے میرا استقبال اس طرح کیا کہ وہ کسی کے اوٹے پر سویا تھا اور اللہ ماشاءاللہ موبائل میں گیم کھیل رہا تھا۔ ماہ رمضان وہاں سفارش بھی کرے گا اور شکایت بھی کرے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جن کی شکایت ماہ رمضان کر دے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازوں کو بند کر دے گا، پھر اس کے لیے کوئی سامان بخشش نہیں بن سکے گا، اس کے لیے کوئی سامان بخشش نہ بنے گا۔ کسی نے گزارا ہوگا تو کہے گا مالک تیرے فلاں بندے نے مجھے میرے ایاموں میں مالک وہ چند گھنٹے سوتا تھا، باقی رکوع اور سجود میں رہتا تھا، اور مالک کہتا تھا کہ اے رب قدیر تو نے یہ بابرکت عظمت والا مہینہ میں نصیب فرمایا، تیرا احسان ہے کہ اس میں تو نے ہمیں ہر نیکی کا اجر 70 گنا دیا ہے، مالک اس رمضان کی برکتیں سے ہمیں مالا مال فرما۔ مالک تیرا فلاں بندہ کہتا تھا مالک اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے تو رحمتوں سے نواز دے، مالک فلاں بندہ کہتا تھا اس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، مالک اس عشرے میں ہماری مغفرت کر دے، میں تیری بارگاہ میں اس پیشانی کو سجدے میں جھکائے ہوئے تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں کہ میرے مولا میری مغفرت فرما دے۔ مالک فلاں بندہ کہتا تھا مالک یہ آخری عشرہ ہے، عشرہ نجات النار ہے، مالک میں گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، خطاکار ہوں، اس رحمت والے عصمت والے برکت والے مہینے مالک یہ وہ عشرہ جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، مالک یہ وہ عشرہ جو تیرے شیر خدا کی شہادت سے شروع ہوا ہے، مالک اس شیر خدا کے صدقے میں، اس عصمت والے علی کے صدقے میں، اے خالق علی تو بھی علی ہے، اس علی کے صدقے میں میرے گناہ کو معاف فرما دے، یہ وحدہ لا شریک اس شب قدر کی برکتیں عطا فرما
والے عباد اللہ شریک اس عشرے کی برکتوں سے، ان بابرکت ہستیوں کی برکت سے مجھے دوزخ کے عذاب سے آزاد فرما دے، آزاد فرما دے۔ رمضان یہ بھی سفارش کرے گا۔ ہمارے 13 بندے تھے جو دین کو سونے میں نہیں، اور اللہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں کا حالات کیا ہے، روز ہو رہا ہے کچھ کام ہے نہیں جا، استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت نے یا اس کے حبیب نے کلام میں کس جگہ بتایا کہ تو روزہ رکھنے کے بعد رزق حلال کمانے کے لیے نہ جائے جبکہ تو ضرورت مند ہے؟ اور یہ حکم ہے کہ تم رمضان کے مہینے میں اگر 11 مہینے میں 10 گھنٹہ کام کرتے ہو تو اس کی بجائے رمضان میں اپنی ضرورت کے مطابق 6 گھنٹہ کرو۔ اس کام کی مصروفیت کو کم کر کر، جو تم بزی رہتے ہو کام میں زیادہ، اسے کم کر کر ماہ رمضان میں 2-4 گھنٹہ زیادہ اللہ کی عبادت میں دو۔ لیکن ہائے افسوس، اور یہ بھی کون نہیں جاتا معلوم ہے کام پر؟ رکوع سجدے تو بہت بڑی بات ہے، یہ وہ نہیں جاتا ہے کہ جو فجر میں سحری کر کر پورا دن افطار تک سویا رہتا ہے اور اٹھنے کے بعد اب تو روز وہ گا رہے تھے، وہ شرم آنی چاہیے۔ میں نے حدیث پاک پہلے بھی بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھے یعنی پورا دن بھوکا رہتا ہے، اسے رکوع اور سجود سے کچھ لینا دینا نہیں، نہ فجر میں جانا ہے، نہ ظہر میں جانا ہے، نہ عصر سے کوئی مطلب ہے، اور پورا دن بس موبائلوں میں یا بستر میں سویا رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو کوئی حاجت نہیں ایسے بندے کی، اور ایسے بندوں کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ رب کے لیے بھوکا رہے۔ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگوں، لیکن آئے افسوس اس امت کا حال تو یہی ہے۔ اور پھر زبان پر مسلمان کی حالت بہت خراب سے، تو تو کر رہا ہے پورا دن سو سو کر، تو ہی تو ہے جو مسلمان کے نام پر ڈبہ بنا ہوا ہے، اور پھر فلاں بھائی کی طرف سے اتنا عذاب، ارے وہ کتنا عذاب بھی ہو ہے کیسا، وہ تو ہے حرام کا یا حلال کا۔ اور اگر اس میں بھی یہ افطاری کا ماحول اللہ کی پناہ اگر پہلی ایسی ہوگی تو پھر 30 دن تو لطف ہی نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنا کر جو پیدا فرمایا، اس میں جو قوانین عطا فرمایا، یعنی جو قانون ہمارے لیے بنایا، جو شریعت کی ایک حد بنائی، اس میں ہمیں ہر طرح سے چلنے کا قاعدہ بھی بتایا گیا۔ رزق کے حساب سے چلے تو قاعدہ دیا گیا کہ بندے تو اگر رزق حلال کماتا ہے تو تیرا وہ کمانا بھی عبادت ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ تیرا وہ کمانا بھی عبادت ہے، تیرا وہ کھانا بھی عبادت ہے، کھلانا بھی عبادت ہے، اور لٹانا بھی عبادت ہے۔ اور اگر تو رزق حلال سے تیرا کوئی واسطہ نہیں، حرام رزق کماتا ہے تو تیرا کھانا بھی گناہ، کمانا بھی گناہ، لٹانا بھی گناہ، ارے تیرا تو برباد، تو جسے کھلاتا ہے اس کا بھی برباد ہے نا۔ یہ تو شریعت ہے، اس میں تو میرے باپ کی نہیں چلتی، یہ مصطفیٰ کریم کا حکم ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ لیکن ہائے افسوس نہیں، پھر جیسے عید آتی ہے تو وہ 24 گھنٹے میں 20 گھنٹہ سونے والا، یا پھر سمجھو کہ رمضان کے روزے جو ہوتے ہیں اس میں سحر سے صبح سے اثر تک سوتا ہے، رات بھر تو بہت مزہ آئے گی، بولا نہیں چاہ بہت آئے گی۔ یہ رمضان استغفر اللہ، لعنت کرتا ہے رمضان ایسے لوگوں پر کہ جو رمضان کو اس طرح غفلت میں گزارتا ہے۔ ارے رحمت، مغفرت اور نجات نار ان کے لیے ہے جو ماہ رمضان کی قدر کر اس رمضان میں عبادت میں مصروف رہتے ہیں، رب کی رضا میں مصروف رہتے ہیں۔ ہم نے رمضان کو شوق بنا دیا، کیا روزے رہو، اچھی سے اچھی افطاری کرو، اور ابھی اللہ ماشاءاللہ مسلمانوں کو اللہ ہدایت دے تو یہ مرغی بہت چلی ہے، ریاکاری، میں کہتا ہوں نا ریاکاری، جملے سخت ہیں، برے ہیں، تکلیف زدہ ہیں، آپ کو برے بھی لگیں گے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں، اتنی زیادہ خوشی منا لینا، یہ کہا تھا نا اس کے سامنے ڈبل کرے، یہ سمجھ کر منا لینا، میں اس پر معافی طلب نہیں کروں گا، کیونکہ اگر ان ممبروں سے اب حق نہیں بولا جائے گا تو پھر اب کون سی جگہ باقی ہے کہ جہاں سے حق بولا جائے۔ یہ ممبر، یہ محراب دنیاوی انسان کی تعریفوں کے لیے نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سنانے کے لیے عطا فرمایا۔ یہ جمعہ کی نماز ہے، آپ لوگ آئے ابھی خطبہ سن رہے ہیں، یہ بھی ایک خطبہ ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو جمعہ کے دن ہوتا ہے وہ ایک خطبہ نہیں۔ اب سعودی میں جب خطبہ ایک طویل ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، کیونکہ وہ
طور پر بھی جانتے ہیں، اس لیے وہ طویل خطبہ دیتا ہے، نصیحت ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ جانتے نہیں، اس لیے یہاں پر اردو میں بتایا جاتا ہے وما علینا الا البلاغ، تو جلدی گھر بات. ہمارے یہاں یہ ہوگا نا، عربی بولیں گے تو سب کے لیے یہ خطبہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت اس منبروں سے، اللہ کے گھر سے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کے درمیان پیغام پہنچایا کرتے تھے. وہ پیغام حضور کے بعد، اس لیے تو کہا نا کہ علماء حضور کے وارث ہیں، علم والے. لیکن کون جو حق ادا کرے؟ باپ کا وہ وفادار بیٹا ہوتا ہے جو باپ کی طرفین میں ہو، باپ کا وفادار ہو. ورنہ اگر سینکڑوں روپے ہو اور ماں باپ کو وردھاشرم میں چھوڑ کر آئے تو وہ وفادار نہیں ہوتا. خزانوں کی چابیاں گھر میں چھپائی نہ جا سکتی ہو اور باپ دوسرے سے بھیک مانگ کر یا زکات لے کر کھاتا ہو تو وہ وفادار نہیں ہے. اسی طرح اس منبروں سے صرف لوگوں کی تعریف کرے تو حضور کا وفادار نہیں ہے. اس منبر کو تمہیں دیا گیا اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا کے لیے، اس کے حبیب کے فرامین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. قرآن کریم کے جو اس اسماء الحسنی ہے، قرآن کریم کا جو رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما کر اس میں جو قانون عطا فرمائے وہ امت تک پہنچانے کے لیے. لیکن افسوس اب یہ ختم ہو رہی ہے اور اسی لیے قرب قیامت نزدیک آ رہا ہے. اور مجھے حضور کی وہ حدیث بار بار یاد آتی ہے کہ قرب قیامت کا دور ہوگا. کہتے ہیں مسلمان تو قیامت کے موقع سے مسلمان ایسے تھوڑی آؤ سو مسلمان ہوں گے تو تھوڑی قیامت آئے گی. حضور کا وہ فرمان حدیث شریف، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کا جب دور نزدیک ہوگا تو لوگوں کے دل سے اس طرح ایمان نکل جائے گا جیسے بغل سے ہوا نکل جاتی ہے. آپ ایسے کھڑے ہو ایسے ہوا چلی جائے گی پتہ نہیں چلے گا. لیکن پھر بھی اللہ ماشاءاللہ افسوس کہ پھر بھی وہ مسلمان اپنے آپ کو کہے گا جبکہ وہ نہ رہے گا جیسے آج کے دور میں ہوا. اسی لیے تو یہ ساری اللہ کی طرف سے، اور ہم جو دعوت دے کر بلا رہے ہیں وہ ہم بلا رہے ہیں، اسی لیے تو یہ عذاب آ رہے ہیں، اسی لیے تو یہ ہلاکتیں آ رہی ہیں ہماری طرف. ہم اسی لیے ذلیل ہو رہے ہیں. کوئی بھی کر نہیں رہا، ہم اپنے اعمال سے ہو رہے ہیں، ہم اپنے کام سے ہو رہے ہیں، ہم اپنے کردار سے ہو رہے ہیں. کہ ماہ رمضان ابھی ہو رہا، ابھی بھی وقت ہے. اللہ کی بارگاہ میں بار بار دعا کرو کہ اللہ مرنے سے پہلے توبہ کا موقع نصیب کرے. لیکن وہ بھی اس طرح کہ آج کر لیں. ایسا نہ تلاش کرنا کہ ہجی تھوڑو گھنو بیاج میں کام کرے لو، ہجی تھوڑو گھنو پی لو، پیوڑا بھی لو. ہاں یہ صحیح جملے ہیں. ہجی تھوڑو گھنو کھودی نہ کو، ہجی میں کسی کا اور برا کر لوں، کسی کو گھاٹے میں اتار دوں، کسی کا لوٹ لوں، کسی سے چھین لوں. پھر اللہ موت سے پہلے تو سن لینا تو ایسوں کو اللہ موت سے پہلے توبہ کا موقع نہیں دیتا. توبہ کا موقع اللہ اسے دیتا ہے کہ جو وہ سن لے اور دل میں خوف خدا بٹھا کر کاموں سے توبہ کر لے. اور ہمیں پتا نہیں کہ یہاں ابھی جمعہ ہوئی میں اپنے گھر پہنچوں گا کہیں توبہ کا موقع نہ ملا، اس لیے یہی توبہ کریں. اللہ رب العزت میری آپ کی توبہ کو قبول فرمائے. مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخری جمعہ ہے، قریب ہے کہ عید کا چاند نظر آئے گا.